ہم نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا. انا اعطیناک الکوثر. خود کلمہ الکوثر کا کوئی اور ترجمہ ممکن نہیں ہے. اور جب آپ لفظ الکوثر کہتے ہیں تو کسی خاص صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. توجہ رکھیے گا. 2 کلمات عرض کر رہا ہوں، بس توجہ رکھیے گا. حق سبحانہ و تعالی کا جو نام ہے، اسم ذات کہا جاتا ہے اسے، وہ کیا ہے؟ اللہ. اس کے علاوہ اللہ کے بہت سے اور نام ہیں. الرحمن، الرحیم، الکریم، الرؤوف، الودود، الرزاق، بہت سے نام ہیں نا. ایک فہرست 99 ناموں کی ہے، ایک فہرست 1000 ناموں کی ہے، ایک فہرست 1001 ناموں کی ہے، ایک فہرست 4000 ناموں کی ہے. اللہ کے نام بہت ہیں. ہر نام میں کسی خاص صفت کا رنگ جھلکتا ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان کرام. لیکن جب لفظ اللہ کہتے ہیں تو اس میں وہ تمام صفات اس طرح جذب ہو گئے ہیں کہ کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. جب اللہ کہتے ہیں تو کیا رحیم کے معنی سامنے آتے ہیں؟ جب اللہ کہتے ہیں تو کیا رازق کے معنی سامنے آتے ہیں؟ جب اللہ کہتے ہیں تو کیا رؤوف کے معنی ابھر کے سامنے آتے ہیں؟ نہیں. جتنے بھی اسماء و صفات ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے، سب جذب ہو گئے ہیں اس ایک کلمے میں، اور اس طرح جذب ہو گئے ہیں کہ کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. اللہ کہا، تمام صفات، تمام اسماء اس میں پوشیدہ ہیں، مگر کسی ایک اسم کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آتا. یعنی یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہر صفت حق، ذات حق میں ہر صفت کمال اپنے انتہائے کمال پر موجود ہے، تو ایک صفت دوسرے صفت پر غلبہ نہیں پا رہی ہے. یہاں پر اچھا، بالکل یہی شان اسم مبارک محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل یہی شان اسم مبارک محمد کی ہے. محمد کے کیا معنی؟ جس کی تعریف کی گئی ہو. کس امر پہ تعریف کی گئی ہو؟ اس کے علم کی تعریف کی گئی ہو، اس کی شجاعت کی تعریف کی گئی ہو، اس کی سخاوت کی تعریف کی گئی ہو، اس کے صبر کی تعریف کی گئی ہو. جتنے بھی صفات ہو سکتے ہیں. بھائی کسی میں علم زیادہ ہے، آپ تعریف کریں، وہ بھی محمد. کسی میں شجاعت زیادہ ہے، آپ تعریف کریں، محمد. کسی میں صبر زیادہ ہے، تعریف کریں، محمد. تو نامتناہی صفات تک آپ کا ذہن چلا جائے گا، مگر لفظ محمد میں تمام صفات جذب ہیں اور کسی ایک صفت کا رنگ ابھر کے سامنے نہیں آ رہا ہے. یعنی جو کیفیت لفظ اللہ کی ہے، وہی کیفیت لفظ محمد کی ہے. توجہ ہے. ہر اعتبار سے وہ ذات با کمال ہے. ہر اعتبار سے اس کا محمد بندہ محمود اور محمد ہے. اب وہ ذات جو ام ابیہا کا لقب اور کنیت حاصل کرنے والی تھی اور جو عطا الہی تھی، اس کے لیے بھی الکوثر کا استعارہ اس طرح استعمال کیا گیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا اس ذات میں کون سی صفت زیادہ کثرت کے ساتھ موجود ہے. اس عطا الہی میں علم کی کثرت ہے یا کرم کی کثرت ہے یا رحم کی کثرت ہے یا صبر کی کثرت ہے، شجاعت کی کثرت ہے، کس امر کے لحاظ سے کثرت ہے آپ تحدید نہیں کر سکتے، تعیین نہیں کر سکتے. یہ تحدید نہ کر پانا، تعیین نہ کر پانا، یہ وہی کیفیت ہے جو کلمہ اللہ میں ہے، وہی کیفیت ہے جو کلمہ محمد میں ہے، وہی کیفیت ہے جو کلمہ الکوثر میں ہے. یعنی یہ کلمہ بتاتا ہے فاطمہ میں اتنے اوصاف ہیں جنہیں نہ کوئی گن سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے. یہ ہے فاطمہ.
اس ذات کی عطا جس میں ہر صفت درجہ کمال پر ہے، اس ذات کے لیے عطا جس میں ہر صفت درجہ کمال پر ہے، اور عطا بھی وہ ہے جس میں ہر صفت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا سورہ ہے، کیا قصیدہ ہے، کیا ستائش ہے۔ یہ خود سورہ مصداق ہے صلوات الہیہ کا۔ اللہ نے جو اپنے نبی کی اور اولاد نبی کی عطرت نبی کی ستائش کی ہے، ان ستائشوں میں سے ایک ستائش سورہ کوثر ہے۔ یعنی سورہ کوثر میں یہ لفظ کوثر الکوثر کا استعارہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ استعارہ صرف اور صرف ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہے۔